ملاحظہ فرمائیے حضور پیش کر رہا ہوں عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے کہ نہ ہرگز ختم یہ مدح علی کا سلسلہ ہوگا، کہ نہ ہرگز ختم یہ مدح علی کا سلسلہ ہوگا. بھئی زمانہ ہم سے بدزن بھی اگر ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو ملاحظہ فرمائیے گا کہ زمانہ ہم سے بدزن بھی اگر ہوگا تو کیا ہوگا کہ ہمارے حق میں یہ دنیا جو چاہے فیصلے کر لے، کہ ہمارے حق میں یہ دنیا جو چاہے فیصلے کر لے، مگر ہاں حشر میں ان فیصلوں کا فیصلہ ہوگا. آئیے تشریف لائیں حضرت بھائی، ایک درود بھیج محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے حق میں یہ دنیا جو چاہے فیصلے کر لے، مگر ہاں حشر میں ان فیصلوں کا فیصلہ ہوگا. اور ایک مطلب اور 3-4 شعر آنسوؤں کے حوالے سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں حضور، پیش کر رہا ہوں حضور کہ صدیاں گزر گئی ہیں سفر کر رہا ہوں میں، کہ صدیاں گزر گئی ہیں سفر کر رہا ہوں میں. بھئی اشک عزا ہوں دل پا اثر کر رہا ہوں میں، کہ اشک عزا ہوں دل پا اثر کر رہا ہوں میں، کہ آنسو ہوں انقلاب میں لاؤں گا دیکھنا، کہ آنسو ہوں انقلاب میں لاؤں گا دیکھنا، کہ بدعت کے حامیوں کو خبر کر رہا ہوں میں، کہ بدعت کے حامیوں کو خبر کر رہا ہوں میں. ملاحظہ فرمائیے گا بطور خاص کہ بستی ہر ایک زمین پر میں نے بسائی ہے. آنسو کہہ رہے حضور کہ بستی ہر ایک زمین پر میں نے بسائی ہے، کہ پتھر کے بھی جگر میں اتر کر رہا ہوں میں، کہ پتھر کے بھی جگر میں اتر کر رہا ہوں میں. اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیے گا بطور خاص کہ اشک غم حسین سے کس کو ہے اختلاف، کہ اشک غم حسین سے کس کو ہے اختلاف، کہ آنکھوں کی کھڑکیوں سے نظر کر رہا ہوں میں، کہ آنکھوں کی کھڑکیوں سے نظر کر رہا ہوں میں. ایک درود بھیج محمد وآل محمد. یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیے کہ نہایت نفیس شعر ہے کہ ہر ایک اپنی آنکھوں میں مجھ کو بسائے ہے، کہ ہر ایک اپنی آنکھوں میں مجھ کو بسائے ہے. بھئی شاہوں کی زندگی یوں بسر کر رہا ہوں میں، کہ ہر ایک اپنی آنکھوں میں مجھ کو بسائے ہے، شاہوں کی زندگی یوں بسر کر رہا ہوں میں. اور یہ آخری شعر ملاحظہ فرمائے کہ جتنے نبی ہیں سب میرا کرتے ہیں احترام، جتنے نبی ہیں سب میرا کرتے ہیں احترام. رومال سیدہ میں سفر کر رہا ہوں میں، کہ رومال سیدہ میں سفر کر رہا ہوں میں. ایک درود بھیج محمد وآل محمد. میں آپ حضرات کی خدمت میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے حال کے مرثیے کے چند منتخب بند پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. بس آپ حضرات کی توجہ کا طلبگار چند منتخب بند ملاحظہ فرمائیے گا. ایک سلوات بھیج محمد وآل محمد. حضور بطور خاص کہ ہیں جلوہ نما پشت فرس پر شہ صفدر، کہ رف رف کی طرح جاتا ہے اوتا ہوا فر فر،
مصر حضور ملاحظہ فرمائیے گا کہ رف رف کی طرح جاتا ہے اڑتا ہوا، فر فر، بھئی گھوڑے کی رفتار ملاحظہ فرمائے حضور کہ ٹاپوں میں ہوا قید ہوئی جاتی ہے دب کر، کہ ٹاپوں میں ہوا قید ہوئی جاتی ہے دب کر، کہ چہرہ بھی خجالت سے دھواں گرد بھی منہ پر، کہ دو گام چلی گرم ہوا سرد پڑی ہے، کہ دو گام چلی گرم ہوا سرد پڑی ہے، اور کہتی ہے ہوا نور کی رفتار بڑی ہے۔ ایک درود بھیج محمد وآل محمد، کہ کہتی ہے ہوا نور کی رفتار بڑی ہے، بھئی رہوار کو مخلوق خدا دیکھ رہی ہے۔ حضور مصر ملاحظہ فرمائیے گا کہ محجوب نگاہوں سے ہوا دیکھ رہی ہے، بھئی آواز بھی چلنے کی ادا، کہ آواز بھی چلنے کی ادا دیکھ رہی ہے، بھئی رفتار کو سورج کی ضیاء دیکھ رہی ہے۔ حضور بیت ملاحظہ فرمائیے گا ہے قول زمیں کا، ہے قول زمیں کا کہیں سایہ نہیں ملتا۔ کیا رفتار ہے گھوڑے کی حضور کہ ہے قول زمیں کا کہیں سایہ نہیں ملتا، بھئی سایہ تو کجا نقش کفے پا نہیں ملتا۔ ایک درود بھیج محمد وآل محمد، ایک اور صلوات بھیج محمد وآل محمد۔ ملاحظہ فرمائیے گا حضور بند پیش کر رہا ہوں کہ رہوار نے میدان میں پہنچا کے لیا دم، کہ ایک شور ہوا، آ گئے وہ سید عالم، کہ ہلچل ہوئی ایسی کہ ہٹا لشکر ازلم، بھئی ہیبت وہ سمائی کہ چھٹے ہاتھوں سے پرچم۔ ملاحظہ فرمائیے گا امام حسین علیہ السلام کی آمد سے لشکر یزیدی پر کیا خوف طاری ہوا۔ بطور خاص بیت پیش کر رہا ہوں کہ ہیبت وہ سمائی کہ چھوٹے ہاتھوں سے پرچم، بھئی وہ شیر کی ہیبت ہے، کہ وہ شیر کی ہیبت ہے کہ رام بھول گئے ہیں، کہ وہ شیر کی ہیبت ہے کہ رام بھول گئے ہیں، حضور کس طرح اٹھاتے ہیں قدم بھول گئے ہیں۔ ایک درود بھیج محمد وآل محمد، ایک اور صلوات بھیج محمد وآل محمد۔ ملاحظہ فرمائیے گا امام حسین علیہ السلام لشکر یزیدی پر حجت تمام کر رہے ہیں۔ پیش کرو منظور کہ لشکر سے مخاطب ہوئے یوں سید ابرار کہ عاجز نہ سمجھنا، عاجز نہ سمجھنا جو میری نرم ہے گفتار، کہ خواہش ہے کہ حجت کو کرو ختم پھر ایک بار، کہ تلوار اگر کھنچ گئی تو بچنا ہے دشوار۔ ملاحظہ فرمائیے فرماتے امام حسین کہ تلوار اگر کھنچ گئی تو بچنا ہے دشوار، کہ پیاسا ہو کوئی شیر دیا کرتے ہیں ہم لوگ، اور قاتل پر بھی احسان کیا کرتے ہیں ہم لوگ۔ ایک درود بھیجے محمد وآل محمد۔ ملاحظہ فرمائیے امام حسین علیہ السلام لشکر یزیدی کی سے رجس فرما رہے ہیں، اور بذریعہ رجس اپنا تعارف کس انداز سے کرا رہے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے بطور خاص یہاں سے فرماتے ہیں کہ ہے کون سوا میرے محمد کا نواسا، کہ جو عین خدا نفس نبی وہ میرا بابا، کہ خاتون جنا فاطمہ زہرا کہوں بیٹا، جبریل امی آ کے جھلاتے رہے جھولا۔ بیت ملاحظہ فرمائیے گا
فرماتے امام حسین کہ جبریل امی آ کے جھلاتے رہے جھولا کہ پہچانو مجھے دی کی سپر امن کا گھر ہوں، پہچانو مجھے دی کی سپر امن کا گھر ہوں، اور بحرین صدف جس کے اسی کا میں گوہر ہوں۔ ایک سلوات بھیجو محمد وآل محمد۔ حضور ملاحظہ فرمائیے گا، بند پیش کر رہا ہوں۔ فرماتے امام حسین کہ دل بندھو کعبے کا، بطور خاص ہو کہ دل بندھو کعبے کا تو مکے کی ہوں توقیر، کہ زمزم کی تمنا ہوں منا کی ہوں میں تفسیر۔ حضور مصر ملاحظہ فرمائیے گا، پیش کر رہا ہوں کہ زمزم کی تمنا ہوں منا کی ہوں میں تفسیر، کہ رکنوں عرفاتوں حرم پاک کی تقدیر، اور بس میں ہی فقط قاب قلیلی کی ہوں تعبیر۔ بیت ملاحظہ فرمائیے گا، پیش کر رہا ہوں کہ بس میں ہی فقط قاب قلیلی کی ہوں تعبیر، کہ توریت ہوں انجیل ہوں قرآن مبی ہوں۔ آئی تشریف لے ایک درود بھیج محمد وآل محمد۔ دیکھیے میں اکثر مجلسوں میں کہا کرتا ہوں، حقیقت بھی یہی ہے، دیکھیے مرثیے میں نصف کردار پڑھنے والے کا ہوتا ہے اور نصف پڑھانے والے کا، اور اس سے بھی آپ بے فکر رہیے گا کہ کوئی طول ہو جائے گا، بھائی جتنا ہم منتخب کر کے آتے اتنا ہی پڑھنا ہے، بس آپ کی توجہ کی درکار ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، ایک درود بھیج محمد وآل محمد۔ حضور بتا رہا ہوں کیا ایک اور سلوات بھیج محمد وآل محمد، آواز بلند سلوات بھیج محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ملاحظہ فرمائیے گا بس کہ بس میں ہی فقط قاب قلیلی کی ہوں تعبیر، کہ توریت ہوں انجیل ہوں قرآن مبی ہوں، اور خالق کی قسم مہر نبوت کا نگی ہوں۔ ایک اور سلوات بھیج محمد وآل محمد۔ ملاحظہ فرمائیے یہاں سے بطور خاص مرثیہ پیش کر رہا ہوں، فرماتے ہیں کہ خالق کی قسم مہر نبوت کا نگی ہوں، کہ اتری ہے ہمارے لیے یہ تیغ دو پیکر، کہ اتری ہے ہمارے لیے یہ تیغ دو پیکر، بھئی کاٹے اسی تلوار نے کفار کے لشکر، بھئی کشتے اسی شمشیر کے ہیں مرحب و انتر۔ چوتھا مصرع بیت ملاحظہ فرمائیے گا حضور کہ کشتے اسی شمشیر کے ہیں مرحب و انتر، بھئی نسلوں کی خبر رکھتے ہیں ہم صلب کے اندر، کہ نسلوں کی خبر رکھتے ہیں ہم صلب کے اندر۔ فرماتے کہ ہم دست خدا نفس خدا عین خدا ہیں۔ چھٹا مصرع ملاحظہ فرمائیے گا، متوجہ رہے حضور کہ ہم دست خدا نفس خدا عین خدا ہیں، اور بھئی جتنا بھی سمجھتے ہو ہم اس سے بھی سوا ہیں۔ کہ جتنا بھی سمجھتے ہو ہم اس سے بھی سوا ہیں۔ ایک درود بھیج محمد وآل محمد۔ ملاحظہ فرمائیے حضور کہ لشکر سے مخاطب تھے ابھی حضرت شبیر، کہ ناگاہ برسنے لگے اولوں کی طرح تیر۔ مصرع ملاحظہ فرمائیے گا، ناگاہ برسنے لگے اولوں کی طرح تیر، کہ موقوف کی فرزند سلونی نے جو تقریر۔ چوتھا مصرع بیت ملاحظہ فرمائیے گا، آپ حضرات اکثر ذوالفقار کی تعریف اس وقت ملاحظہ فرماتے ہیں کہ جب میدان کارزار میں چل رہی ہو چمک رہی ہو، ابھی ذوالفقار بے نیام ہے، بے نیام نہیں ہوئی ہے، ملاحظہ فرمائیے گا میں نیام نہیں ہے، بطور خاص کہ موقوف کی فرزند سلونی نے جو تقریر
بھئی مچھلی کی طرح خود سے مچلنے لگی شمشیر. کہ مچھلی کی طرح خود سے مچلنے لگی شمشیر. بھئی ذو نور خدا داد کی مظہر نظر آئی. کہ ذو نور خدا داد کی مظہر نظر آئی. یوسف کی ضیاء چاہ کے اندر نظر آئی. ایک درود بھیج محمد وآل محمد. ملاحظہ فرمائیے گا ذوالفقار بے نیام ہونے جا رہی ہے. بطور خاص یہاں سے چند بند پیش کر رہا ہوں بطور خاص کہ بجلی کی طرح تیز چمکتی ہوئی نکلی. کہ یا بارخ تہے آبر کڑکتی ہوئی نکلی. اردو مصروں کی ترقی ملاحظہ فرمائیے گا کہ یا بارخ تہے آبر کڑکتی ہوئی نکلی. پھر ناگن سی لائنوں پا لپکتی ہوئی نکلی. ملاحظہ فرمائیے گا کہ ناگن سی لائنوں پا لپکتی ہوئی نکلی. لشکر کے نموداروں کو تکتی ہوئی نکلی. حضور بیت کی ملاحظہ فرمائیے گا کہ لشکر کے نموداروں کو تکتی ہوئی نکلی. تھی تیغ ابھی دور مگر جان گئی ہے. قافیہ حضور کہ تھی تیغ ابھی دور مگر جان گئی ہے. حضور چہرے نہیں نسلوں کو بھی پہچان. ایک درود بھیج محمد وآل محمد. کہ چہرے نہیں نسلوں کو بھی پہچان گئی ہے. یہ بندی ملاحظہ فرمائیے گا ذوالفقار کے حوالے سے کہ شمشیر کی گردش کسی طوفان سے نہیں کم. بطور خاص کہ شمشیر کی گردش کسی طوفان سے نہیں کم. پھر رفتار میں یہ تخت سلیمان سے کہ رفتار میں یہ تخت سلیمان سے نہیں کم. کہ حدت بھی وہ جو نیر تابا سے نہیں کم. حضور میدان وغا میں شہ مردہ سے نہیں کم. ملاحظہ فرمائیے کس طرح سے ذوالفقار مولائے کائنات سے بھی کم نہ تھی. اگر دلیل نہ ہوتی تو بات رائے گا کہ ایک طرح سے کفر تھا. ملاحظہ فرمائیے گا دلیل بطور خاص کہ میدان وغا میں شہ مردہ سے نہیں کم. بے خدمات میں اصحاب پیغمبر سے بھی آگے. خدمات میں اصحاب پیغمبر سے بھی آگے. کہ دو ہاتھ رہی جنگ میں حیدر سے بھی آگے. ایک درود بھیج محمد وآل محمد. یہ میں نے کہا تھا کہ مرثیہ ممبر سے بھی ہوتا ہے اور زیر ممبر بھی ہوتا ہے. کہ دونوں کا کردار ہے. آپ کی بھی کوشش ہے میری بھی کوشش ہوگی. تو بس ملاحظہ فرمائیے گا بطور خاص پیش کر رہا ہوں. ایک اور سلوات بھیجے محمد وآل محمد. اور اس سے بالکل بھی نہ گھبرائیے گا کہ بہت طول ہو جائے گا. آگے ہم لوگ تو بس منتخب شدہ ہی پڑھنا ہے جو کچھ ہے, چاہے آپ جس طرح سے سنیے گا. ایک درود اور بھیج دو محمد وآل محمد. ملاحظہ فرمائیے حضور بھائی, حضور پیش کر رہا ہوں بطور خاص کہ ذوالفقار کے حوالے سے کہ ڈوبی کبھی پیکر میں سروں پر کبھی آئی. ایک ایک مصرے کے لیے توجہ کو طلب ہے کہ ڈوبی کبھی پیکر میں سروں پر کبھی آئی, کہ اتری کبھی سینے میں جھلک دل کو دکھائی. کہ اتری کبھی سینے میں جھلک دل کو دکھائی, کہ اجسام کے صحرا میں کبھی آگ لگائی. اسی سے مربوط چوتھا مصرع اور بیت بطور خاص کہ اجسام کے صحرا میں کبھی آگ
لگائی، بھئی گرمی جو بڑھی خون کے دریا میں نہائی، کہ گرمی جو بڑھی خون کے دریا میں نہائی، بھئی نکلی جو نہا دھو کے، کہ نکلی جو نہا دھو کے وہی جلوہ گری ہے، اور ایک شور ہوا تیغ نہیں سرخ پری ہے۔ ایک سلوات بھیج محمد والے، کہ ایک شور ہوا تیغ نہیں سرخ پری ہے۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ واقعہ کربلا سن 61 ہجری میں رونما ہوا اور جنگ صفین سن 40 ہجری میں۔ یہ جو 21 سال کا وقفہ تھا، یہ ذوالفقار کبھی بھی منظر عام پہ نہیں آئی، اب یہ 21 سال کے وقفے کے بعد دوبارہ سے بے نعام ہوئی۔ ملاحظہ فرمائیے بطور خاص کہ 21 برس بعد یوں پیاس اپنی بجھائی، 21 برس بعد یوں پیاس اپنی بجھائی، پھر موت کو تلوار نے رفتار دکھائی۔ کوئی دعویٰ بے دلیل نہیں ہے، ملاحظہ فرمائیے گا کس طرح سے، پھر موت کو تلوار نے رفتار دکھائی، کہ پہلے یہی پہنچی ہے اجل بعد میں آئی۔ کہ پہلے یہی پہنچی ہے اجل بعد میں آئی۔ بھئی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ذوالفقار کا دورہ امتیاز یہ تھا کہ ذوالفقار کا مقتول یہ زخمی الگ سے پہچان میں آ جاتا تھا، اس کی کاٹ اس کا مقتول الگ سے پہچان میں آتا تھا۔ ملاحظہ فرمائیے گا، پہلے یہی پہنچی ہے اجل بعد میں آئی، کہ پہچان کی کشتوں پر الگ مہر لگائی، کہ دیکھا نہیں تلوار میں اس کاٹ کا پانی، کہ دیکھا نہیں تلوار میں اس کاٹ کا پانی، حضور خود موت بھی پیتی ہے اسی گھاٹ کا پانی۔ کہ خود موت بھی پیتی ہے اسی گھاٹ کا پانی۔ ملاحظہ فرمائیے یہ بندی تسلسل سے، کہ ایک ضرب میں 10 کو یہ دیتی تھی فنار، کہ ایک ضرب میں 10 کو یہ دیتی تھی فنار، اور پی پی کے لہو موت سے کہتی تھی یہ تلوار۔ موت و تلواری گفتگو ملاحظہ فرمائیے کہ پی پی کے لہو موت سے کہتی تھی یہ تلوار، کہ عادل کی ہوں شمشیر عدالت میرا معیار۔ حضور بتاؤ خاص کہ عادل کی ہوں شمشیر عدالت میرا معیار، کہ ہے خون میرا حصہ تو ہے جسم کی حقدار، کہ ہے خون میرا حصہ تو ہے جسم کی حقدار۔ بیت ملاحظہ فرمائیے کہ ذوالفقار کہہ رہی ہے کہ طاقت کا کبھی صرف میں بے جان نہیں کرتی۔ محاورہ ملاحظہ فرمائیے گا، اہل زبان تشریف فرمائے کہ طاقت کا کبھی صرف میں بے جان نہیں کرتی، اور پیتی ہوں لہو خون خرابہ نہیں کرتی۔ ایک درود بھیجے محمد والے مدد سے بس میں دھیرے دھیرے منزل سے متصل ہو رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے گا 2-3 بند تسلسل سے بطور خاص، کہ شبیر کے حملوں سے تھی میدان میں ہلچل، کہ تلوار کی وہ کاٹ وہ رہوار کی چھل بل، کہ 2 نیم تھے اسوار تو پامال تھے پیدل، بھئی فرصت نہیں ملتی ملک الموت کو ایک پل۔ فرصت نہیں ملتی۔ بھئی بیت بھی ملاحظہ فرمائیے گا، آپ بہتر جانتے ہیں کہ موت کا ایک وقت معین ہے، ملاحظہ فرمائیے کہ موت کا ایک وقت معین ہے، اور جس جگہ موت آنا ہے یہ بھی معین ہے، لیکن ذوالفقار کچھ اس انداز سے چل رہی ہے کہ سارا نظام درم برم۔ ملاحظہ فرمائیے بطور خاص آئی تشریف ہے
ایک درود بھیج محمد وآل محمد. ملاحظہ فرمائے حضور کہ فرصت نہیں ملتی ملک الموت کو ایک پل. خود موت تعجب میں تھی, حیرت میں زمیں تھی, کہ خود موت تعجب میں تھی, حیرت میں زمیں تھی. ارے اس کی بھی قضا آئی, قضا جس کی نہیں تھی. ایک درود بھیج محمد وآل محمد. ایک اور صلوات بھیج محمد وآل محمد. بس 2-3 بند فضائل کے باب میں پھر اپنے مسائل. ملاحظہ فرمائیے بطور خاص کہ حملوں پر جو حملے کیے مولا نے برابر کہ پامال صفی ہو گئی, بے سر ہوئے لشکر, بھئی اوڑ گئے سر ان کے جو خود سر تھے ہوا پر. ملاحظہ فرمائیے حضور بطور خاص کہ اوڑ گئے سر ان کے جو خود سر تھے ہوا پر. بھئی گھبرا کے گرے پڑتے ہیں گھوڑوں سے ستمگر. چوتھ بیت ملاحظہ فرمائیے گا کہ گھبرا کے گرے پڑتے ہیں گھوڑوں سے ستمگر. مت زندہ ہیں مگر خوف سے مردوں میں پڑے ہیں. کہ زندہ ہے, کیا خوف ہے لشکر یزیدی میں, کہ زندہ ہیں مگر خوف سے مردوں میں پڑے ہیں. کہ محسوس انہیں ہوتا ہے شہ سر پر کھڑے ہیں. ایک درود بھیج محمد وآل محمد. کہ مولا نے کیا برق کی رفتار سے حملہ, کہ روکا نہ گیا لشکر کفار سے حملہ. فرمایا یہ نام علمدار سے حملہ, کہ آخر میں کیا جانب انصار سے حملہ. کوفی نظر آتے ہیں نہ شامی نظر آئے, کہ بے نام و نشان فوج کے نامی نظر آئے. ملاحظہ فرمائیے گا یہ بند بطور خاص کہ یوں تیغ چلی دشت میں جرحا نہ ٹھہرے. بطور خاص کہ یوں تیغ چلی دشت میں جرحا نہ ٹھہرے. پھر رن میں فن جنگ کے فنکار نہ ٹھہرے. جب خوف بڑھا فوج کے سردار. چوتھا مصرع یہ کس بات کا مارکا تھا, کس بات کی جنگ تھی, پیش کر رہا ہوں حضور. کہ جب خوف بڑھا فوج کے سردار نہ ٹھہرے حضور میدان میں بیعت کے طلبگار. کہ میدان میں بیعت کے طلبگار نہ ٹھہرے. بھئی کیا حشر تھا رشتوں کی رسن توڑ کے بھاگے. حضور چھٹا مصرع کہ کیا حشر تھا رشتوں کی رسن توڑ کے بھاگے, اور بھگدڑ ہوئی بیٹوں کو پدر چھوڑ کے بھاگے. کہ بھگدڑ ہوئی بیٹوں. ایک درود بھیج محمد علیہ. ایک اور صلوات بھیجو محمد وآل محمد. ملاحظہ فرمائیں بس میں اپنی منزل پہ آ گیا کہ بھگدڑ ہوئی بیٹوں کو پدر چھوڑ کے بھاگے. مصروف وغا میں تھے ابھی سبت پیمبر, کہ ناگاہ نظر پڑ گئی لاش علی اکبر. کہ آنکھوں سے بہے اشک تو دل ہو گیا مستر. فرمایا کہ اٹھو ہمیں گھیرے ہیں ستم گھر, کہ تنہا ہے پدر
کوئی سہارا نہیں بیٹا، اور گھوڑے پر سنبھلنے کا بھی یارا نہیں بیٹا۔ ملاحظہ فرمائیے گا کہ باتیں یہ ابھی کرتا تھا وہ حق کا فدائی، کہ ناگاہ صدا خالق اکبر کی آئی، کہ یہ صبر، یہ ہمت، یہ شجاعت، یہ لڑائی، کہ راضی تھا میں پہلے بھی ادا تیری ہے بھائی۔ ملاحظہ فرمائیے گا کہ تیری جو خوشی ہو تو میں گیدی کو الٹ دوں، تیری جو خوشی ہو تو میں گیدی کو الٹ دوں، کہ میں جاہو حشم فوج کو دوزخ میں پلٹ دوں۔ امام حسین علیہ السلام کے اختیارات ملاحظہ فرمائیے گا، پیش کروں حضور فرماتے ہیں، معبود امام حسین علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ زندہ کروں اصغر کو تو اکبر کو جلا دوں، کہ تو کہے تو میں عباس دلاور سے ملا دوں، کہ پانی تیرے بچوں کو میں کوثر کا پلا دوں، کب اجر نہ ہو تجھ کو شہادت کا سلا دوں، کہ دشمن ہوا کونین میں ناکام بھی تیرا، اور باقی رہے گا ساتھ میرے نام بھی تیرا، کہ آنسو نکل آئے شہ بے کس کے یہ سن کر، فرمایا یہ احسان یہ نوازش تیری مجھ پر، تو خالق اکبر ہے میں ہوں ایک بندہ حقر، کہ خلاق جہاں تو ہے میں ذرے سے بھی کم تر، کہ واقف ہے یہ تو صادق القرار ہے شبیر، اور سارا اپنا فدا کرنے پر تیار ہے شبیر۔ فرمائیے بس چند مسائل کے باب میں فرماتے امام حسین کہ تجھ سے یہ گزارش ہے، انشاءاللہ بہت مصاب ہوں گے، کہ تجھ سے یہ گزارش ہے میرے مالک و مختار، کہ دنیا میں رہے چین سے جتنے ہیں آزادار، کہ دنیا میں رہے چین سے جتنے ہیں آزادار، کہ آسان ہو ان کے لیے ہر منزل دشوار، اور جب موت انہیں آئے ملے خلد کا گلزار، آواز یہ آئی کہ تجھے شاد کروں گا، اور شیعوں سے میں فردوس کو آباد کروں گا۔ فرمائیے بس چار پانچ مکمل سماعت۔ امام حسین علیہ السلام نے ہمارے سلسلے سے پروردگار سے عہد و پیمان کر لیا اور ذوالفقار کو میان میں رکھ لیا، کہ یہ سنتے ہی خاموش ہوئے تیغ کو رکھا، کہ گھوڑے پا اشارے سے کیا شکر کا سجدہ، یہ دیکھ کے بھاگا ہوا لشکر پلٹ آیا، ارے کرنے لگا ہر سمت سے شبیر محملہ، تھا شور لائنوں میں کہ گھوڑے سے گرا دو، کہ تھا شور لائنوں میں کہ گھوڑے سے گرا دو، کہ پامال کرو لاش کو خیموں کو جلا دو۔ ملاحظہ فرمائیے گا انشاءاللہ بہت مصاب ہوں گے، کہ ہر سمت سے مظلوم پتی فوقی الغار، کرتا تھا کوئی تیغ سے نیزے سے کوئی وار، اور تھا ایک تنے زخمی ادھر سینکڑوں خوخار، کہ تکتے ہیں لائنوں کو اٹھاتے نہیں تلوار، ارے برچی کا ہوا بار جو پشتے شہدی پر، کہ اس ضرب سے کعبہ ہوا خم فرش زمین پر۔ بس تین بند ملاحظہ فرمائیے گا حضور، کہ سیدھے نہ ہوئے تھے
سیدھے نہ ہوئے تھے ابھی ضبط سے مولا کہ پہلو پاس ستمگار نے نیزہ ہی مارا. ارے کیا عرض کروں، پھنس گیا پسلی میں وہ نیزہ. اور کھینچا جو شقی نے تو قیامت ہوئی برپا کہ سنبھلا نہ گیا حضرت شبیر سے زی پر. اور جبریل پکارے کہ گرا عرش زمین پر. ایسا فرمائیے گا بس دو مکمل تمام ہے کہ جبریل پکارے کہ گرا عرش زمین پر کہ تھی آل محمد میں ادھر گر یوداری. ارے رکھتا تھا ادھر پاؤں کو قرآن بناری کہ رکھتا تھا ادھر پاؤں کو قرآن پر ناری کہ ماں پہلو شبیر سے رو رو کے پکاری کہ اللہ نہ بخشے گا تجھے دشمن باری. کہ مجروح ہے مظلوم ہے ایسا نہ غضب کر. مجروح ہے مظلوم ہے ایسا نہ غضب کر. اور سینہ یہ پیمبر کا ہے اس کا تو ادب کر. سینہ یہ پیمبر کا ہے اس کا تو ادب کر. بس آخری بن کہ فریاد و فغاں کرتی نہیں بنت پیمبر. اور ظالم نے ادھر پھیر دیا حلق کا خنجر. ظالم نے ادھر پھیر دیا حلق کا خنجر کہ اٹھا تن مظلوم سے اٹھا تن مظلوم سے ظلموں کو پکڑ کر تڑپا کیا مقتل میں ادھر لاش بے سر. دکھلا کے شقی فرق حسین ابن علی کو. دکھلا کے شقی فرق حسین ابن علی کو. اور کہتا تھا کہ اب قید کرو آل نبی کو. کہتا تھا کہ اب قید کرو آل نبی کو. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسلیما لأمره. بار اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما. بار اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما. جو مقروض و قرضوں سے ادا ہو جائیں اور جلد سے جلد اس وبا اس بلا اس کووڈ-19 کا خاتمہ ہو اور ہمیں پرسکون انداز میں عزاداری کرنا اور جلد سے امام زمانہ کا ظہور اور ان کے چاہنے والے اور جانثاروں میں شامل.